بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ کسی زمانے میں ہندوستانی کے دہرانی ولا نامی شہر پر ایک راجا کی حکومت تھی۔ راجا کی بیوی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ جب ان چاروں نے وید کا علم سیکھ لیا اور بڑے ہو گئے تو ان کے ماں باپ سورگ باش ہو گئے۔ اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد یہ چاروں ایک عجیب سی ناگوار صورتحال سے دوچار ہو گئے، کیونکہ رشتہ داروں نے ان کے ماں باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد اور دولت پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایک دن انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ اب اس مقام پر ان کے لیے کوئی کشش باقی نہیں رہ گئی، بہتر ہے کہ نانا کے پاس چلے جائیں۔ پھر یہ مانگتے کھاتے اپنے نانا کے گھر ہی طرف چل دیے۔ راستے کی تمام مشکلات اور دشواریوں کو معلوم کرتے ہوئے جب یہ اپنے نانا کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کے نانا کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ یہاں ان کی ملاقات اپنے ماموزاد بھائیوں سے ہوئی۔ ان چاروں نے ہی ان کے پاس رہائش اختیار کر لی، لیکن انہیں جلد ہی احساس ہو گیا کہ ان کے ماموزاد بھائی ان کے رہنے سہنے اور کھانے پلانے پر خوش نہیں ہیں۔ ان کا تحقیر آمیز سلوک ان چاروں بھائیوں کو بڑا ناگوار گزرا۔ آخرکار ایک دن انہوں نے خاموشی سے آپس میں مشورہ کیا کہ ان ناگوار صورتحال سے کس طرح نپٹا جائے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا، عزیزو، آدمی قسمت کے آگے مجبور ہے۔ ایک بدقسمت انسان کیا کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر میں آج تمہیں اپنا ایک تجربہ سناتا ہوں۔ میں آج بلا مقصد ادھر ادھر پھر رہا تھا کہ میرا گزر شمشان بھومی سے ہوا۔ میں نے وہاں ایک لاش دیکھی جو پوری طرح سڑ چکی تھی۔ میں نے اس لاش کو دیکھ کر یہ سوچا کہ یہ شخص کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کے سر سے غموں کا بوجھ اتر گیا اور اب یہ آرام کر رہا ہے۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اپنی زندگی ختم کر لینی چاہیے۔ میں نے ایک درخت میں رسی باندھ کر اپنے آپ کو پھانسی دے دی۔ میں تقریباً بے ہوش ہو گیا۔ قریب تھا کہ میرا جسم روح سے آزاد ہو جائے کہ میں نے محسوس کیا کہ بندہ ایک دم سے کٹا اور زمین پر آ گرا۔ جب میرے ہوش ذرا بحال ہوئے تو میں نے ایک شفیق اور ضعیف چہرے کو اپنے اوپر جھکے ہوئے پایا۔ وہ شخص اپنی قمیض کے دامن سے مجھے ہوا دے کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے دوست، اس نے کہا، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا وجہ ہوئی کہ تم جیسے پڑھے لکھے آدمی پر اس درجہ مایوسی اور ناامیدی کو غالب کر دیا؟ تم تو خودکشی جیسے مہاپاپ پر مائل ہو گئے۔ یہ کیوں بھول گئے کہ خوش قسمتی نیک اعمال کے بدلے اور بدقسمتی بد اعمال کے سبب انسان کو ملتی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے چہرے پر تلخی کے آثار ہیں۔ تم زندگی سے خوش نہیں ہو، لیکن میری ہدایت صرف یہ ہے کہ جاؤ اور نیک کام کرو، بھگوان تمہارا بھلا کرے۔ کیا تم نرک کا عذاب پسند کرو گے؟ اگر تم ہاں کہو گے تو میں تمہیں خودکشی سے نہیں روکوں گا، مگر یاد رکھو، زندگی کے تلخ حقائق سے منہ موڑنا، نامردوں کی طرح بھاگنا بھگوان کو پسند نہیں۔ جب میری حالت درست ہو گئی تو وہ شخص مجھ سے اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے خودکشی کے تمام ارادوں کو ذہن سے نکال دینا پڑا۔ میں اس کی بات کا قائل ہو گیا تھا کہ اگر قسمت میں نہ ہو تو انسان خودکشی بھی نہیں کر سکتا۔ میں چنانچہ گھر چلا آیا۔ اب میرا ارادہ ہے کہ کسی مقدس جگہ پر جا کر خود کو قربان کر ڈالوں۔ اس سے کچھ نہیں تو کم از کم افلاس سے تو نجات مل ہی جائے گی۔ چھوٹے بھائی نے کہا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص ذہین بھی ہو اور مفلس بھی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ذہانت خود ایک بہت بڑی دولت ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس دنیا میں ساری دولت موسم خزاں کے آنے جانے والے بادلوں کی مانند ہے؟ دنیاوی خوش قسمتی ایک ایسی بیوی کی طرح ہے جو آپ سے مستقلاً محبت نہیں کر سکتی۔ وہ ایک بے وفا دوست ہوتی ہے، بالکل ہر جائی محبوب کی طرح، جسے آپ حاصل کر کے کچھ دیر تو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں مگر ہمیشہ نہیں۔ چھوٹے بھائی کے ان الفاظ نے بڑے بھائی کو سہارا دیا اور وہ چونک پڑا۔ کہنے لگا، ہمیں کس قسم کے علم پر عبور حاصل کرنا چاہیے؟ پھر سب نے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم سیاحت کے لیے نکل جائیں اور روئے زمین پر جو کچھ ہے اسے سیکھیں۔ اب ایک خاص مقام مقرر کیا گیا کہ چاروں بھائی علم سیکھ کر فلاں جگہ فلاں دن آ جائیں گے، اپنے اپنے علم کے استعمال کی تدبیر سوچیں گے۔ وقت گزر گیا۔ آخرکار چاروں ایک مدت کے بعد ایک مقررہ جگہ پر جمع ہو گئے اور ایک دوسرے سے اس کے سیکھے ہوئے علم کے بارے میں سوالات کرنے لگے۔ ایک نے کہا،
میں نے جو علم سیکھا ہے وہ بہت ہی عظیم ہے۔ اگر مجھے کسی جانور کی ہڈی مل جائے تو میں اپنے علم کے زور سے اس ہڈی کا گوشت اسے واپس دلا سکتا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں ایک جانور جس کے جسم پر جس کی ہڈیاں اور گوشت موجود ہوں، اپنے سیکھے ہوئے علم کی بدولت اس کی کھال اور بال دوبارہ اگا سکتا ہوں۔ تیسرے نے کہا کہ اگر مجھے گوشت، ہڈیاں اور کھال اور بال دیے جائیں تو میں اپنے علم کے ذریعے جاندار کے اعضاء پیدا کر سکتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میں اپنے علم کے ذریعے ایسے کسی بھی جسم کو جس پر گوشت، پوست اور اعضاء موجود ہوں زندہ کر سکتا ہوں۔ بہت خوب۔ پھر ایک نے کہا، اب ہم یہ اپنے اپنے علوم جا کر جنگل میں آزمائیں گے۔ چاروں جنگل کی طرف چل پڑے۔ اب انہیں ہڈیوں کی تلاش تھی۔ قسمت کے ماروں کو ہڈیاں بھی ملیں تو وہ شیر کی تھیں، لیکن یہ لوگ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ ان کے ہاتھ میں شیر کی ہڈیاں ہیں۔ بس پھر ایک نے ہڈی پر گوشت پیدا کیا، دوسرے نے کھال اور بال، تیسرے نے اعضاء۔ تب جا کر انہیں معلوم ہوا کہ شیر ان کے سامنے ہے۔ چنانچہ نتائج سے بے خبر چوتھے نے اس میں زندگی کی روح پھونک دی۔ شیر اس طرح بیدار ہو گیا، وہ بھوکا تھا، ان چاروں کو چٹ کر گیا، بڑا مطمئن ہو کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ اس طرح وہ چاروں نوجوان موت کی نیند جا سوئے۔ غربت سے انہیں نجات مل گئی۔ اب کوئی ان سے نفرت کرنے والا نہ تھا۔ ان کی معصومیت ہی ان کے لیے زندگی کا عذاب بن گئی۔ یہاں پر یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ اس کے برتنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے۔ پھر یہ کہ لازمی بات نہیں کہ ہر علم انسان کے لیے فائدہ مند ہو۔ اسی لیے میں آپ کو اس کہانی سے جڑا ایک اور پہلو بتاتی ہوں، جس کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ باقی علوم کی طرح جنات کا علم بھی انسان کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہندواؤں کی ایک بستی میں وید کا ایک بہت بڑا عالم رہتا تھا۔ اس کا نام سوما تھا۔ اس کی عمارات کا یہ عالم تھا کہ دیوتا اس کے مہمان ہوا کرتے اور وہ ان پر خوب بھینٹیں چڑھاتا۔ اس برہمن کو بھگوان نے بڑی دعاؤں کے بعد ایک بیٹا دیا تھا۔ یہ لڑکا بچپن سے ہی دوسرے بچوں سے مختلف نظر آتا تھا۔ اس نے شروع سے ہی علوم کی جانب توجہ دی۔ جب یہ 16 سال کا ہوا تو عادات اور اطوار، سیرت اور علوم کے معاملے میں اس نوجوان نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لیکن اچانک ایک دن اسے بخار نے آ لیا۔ ماں باپ نے اس قدر جاں فشانی کے ساتھ بیٹے کی تیمارداری کی کہ مثال بن گئی، لیکن وہ زندہ نہ رہ پایا۔ جب وہ مر گیا تو وہ اسے بھلانے پر راضی نہ تھے۔ اس کی لاش کو مثالیں لگا کر سینے سے لگائے رکھتے۔ مختصر یہ کہ اسے مرگھٹ بھیجنے پر تیار نہ ہوئے۔ برہمن، تعجب ہے کہ تم جیسا آدمی جو دنیا کے نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف ہے اور وید کے علوم پر بے مثال عبور رکھتا ہے، ایسی حرکت کر رہا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ زندگی کس قدر ناپائیدار ہے۔ یہ دنیا سراب کی طرح ہے۔ زندگی سطح آپ کے بلبلے سے زیادہ دیر پا نہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر راجہ جن کی سیناؤں سے کبھی دھرتی کا کلیجہ کامتا تھا، جن کی خدمت میں بے شمار حسین اور نوخیز دوشیزائیں داسیوں کی طرح لگی رہتی تھیں، جن کے جسم ہمیشہ مشک و عنبر کی خوشبوؤں سے مہکتے تھے، جو ہمہ وقت محلوں میں خوبصورت جڑاؤ کے بستروں پر پڑے ہوئے مدھم سریلی دھنوں سے جی بہلایا کرتے تھے، وہ سب ایک ایک کر کے شمشان بھومی لائے گئے اور چتا میں جلا دیے گئے۔ اگر انہیں سرخ زبانیں لپکاتے ہوئے شعلوں کے حوالے نہ کیا گیا تو وہ گیدڑوں کی خوراک بنتے اور وقت نے ان کے جسموں کو خاک میں ملا دیا ہوتا۔ آج ہم ان کے لیے بھی آنسوں کا کوئی قطرہ نہیں بہاتے تو دوسروں کا کہنا ہی کیا۔ بھلا موت پر کسی کا کیا زور؟ اب تو ہی بتا، آخر اس لاش کو سینے سے چمٹائے پھرنے سے کیا حاصل؟ بستی کے لوگوں نے اس انداز میں سوما کو سمجھا کر لاش کو مرگھٹ پہنچانے پر مجبور کیا۔ بڑی رد و قت کے بعد وہ اپنے بیٹے کی لاش لوگوں کے حوالے کرنے پر رضامند ہوا۔ مذہبی رسومات ادا کی گئیں اور لاش کو ایک چارپائی پر رکھ کر لوگ مرگھٹ کی جانب لے گئے۔ ایک جمع غفیر تھا جو لاش کے پیچھے روتا اور پچھاڑیں کھاتا ہوا چل رہا تھا۔ مرگھٹ میں ایک یوگی سادھو جو شیو کے پجاری طبقے مہاپا سوپتا سے تھا، ایک چھوٹی سی کھو میں اپنے ایک چیلے کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کا جسم عمر کی طوالت اور گیان دھیان کے سبب کمزوری اور لاغری کے اس درجے پر پہنچ گیا تھا کہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ الگ معلوم ہوتا تھا۔ یہ مانگ مانگ کر لوگوں سے گزارا کرتا تھا۔ سادھو نے لوگوں کے رونے دھونے کی آواز سنی تو اپنے شاگرد سے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ یہ ماتم کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ لڑکا نہ اٹھا تو سادھو خود مسکراتا ہوا باہر آ گیا۔ برہمن لڑکے کا جنازہ چتا کی جانب لے جایا جا رہا تھا۔
नौजवान की लाश देखकर ब्रह्मन की लाल टपक पड़ी। वो अपने मौजूदा जिस्मानी गुलाफ से उकता चुका था। अब वो उसे बदलना चाहता था। चुनाचे उसने खड़े खड़े फैसला किया कि वो बरहमन लड़के के जिस्म से हलूल कर लेगा। वो फ़ौरन ही एक वीरान गोशे में चला गया, पूरी आवाज़ से चिल्लाने लगा और रोने लगा, और फिर ठुमक ठुमक कर नाचना शुरू कर दिया। और योगा के जादू के ज़रिए ब्रह्मन ने अपनी रूह को जिस्म के लिबास से आज़ाद किया और फ़ौरन ही ब्रह्मन लड़के के नौजवान जिस्म में दाखिल हो गया। सूखी लकड़ियों पर रखी लड़के की लाश में हरकत पैदा हुई। लड़के ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। लड़के के रिश्तेदारों ने उसे ज़िंदा होते देखा तो मारे खुशी के उनके होंठों से निकला, भगवान ने करम कर दिया, नया जीवन दे दिया। वो चीखे। महापुजारी ने लोगों को हकीकत से आगाह नहीं किया, बल्कि कहने लगा, मैं अभी अभी दूसरी दुनिया से वापस आ रहा हूँ। देव शिव ने ज़ाती तौर पर मुझे अपने हुक्म से ज़िंदगी दी है और हुक्म दिया है कि मैं ज़िंदगी में ज्ञान हासिल करूँ। चुनाचे मैं फ़ौरन ही दुनिया छोड़कर जंगलों में चला जाना चाहता हूँ, वरना मेरी ज़िंदगी मुझसे छीन ली जाएगी। लिहाजा मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो ताकि मैं अपना फ़र्ज़ बजा लाऊं। लोगों को जब ये बात मालूम हुई तो गम और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ वापस चले गए। उसके बाद ये योगी, जिसने दूसरी मर्तबा शबाब हासिल कर लिया, अपना पुराना जिस्म गड्ढे में दबाकर किसी दूसरे इलाके में चला गया। कहते हैं कि योगी के किसी बड़े ही करीबी साथी ने योगी से पूछा कि बताओ कि योगी लड़के के जिस्म में दाखिल होने से पहले चिल्लाए और रोए क्यों, बाद में नाचे क्यों? उसने जवाब दिया कि अब मैं अपने उस जिस्म को खैराबाद कह रहा हूँ जिसकी परवरिश मेरे माता पिता ने की थी, जिसकी रफ़ाकत में मैंने अपना बचपन गुजारा, जवानी गुजारी, यहाँ तक कि मैं बूढ़ा हो गया, जिसकी मदद से मैंने उलूम सीखे। इसी गम में वो रोने लगा, क्योंकि हर शख्स अपने जिस्म से बेपनाह मोहब्बत करती है। उसके बाद मैं नाचने लगा। मैं सोच रहा था कि मैं एक नए जिस्म में दाखिल होकर नई शक्तियाँ हासिल करने जा रहा हूँ, जिसके बाद मैं इससे भी ज़्यादा ताकतवर योग सीख सकूँगा। जाहिर है कि नौजवानी की तमन्ना हर शख्स को होती है। नौजवानी के हुसूल का ख्याल ही उसके लिए हयात आफरीन था। वो अपने पुराने जिस्म को खोने और नए जिस्म को पाने की खुशी और गम की मुख्तलिफ और मुतज़ाद कैफियतों में मुब्तला था। राजा का ये जवाब सुनकर एक बार फिर रूह उसके कंधे पर से गायब हो गई। उसे एक मर्तबा फिर दरख्त पर जाकर लाश को वापस लाना पड़ा। वो लाश को वापस ला रहा था कि उसे रूह ने फिर एक कहानी सुनाई। कहते हैं कि वो बूढ़ा योगी, जिसने नौजवान लड़के के जिस्म में दाखिल होकर अपनी नई शक्तियों को हासिल करने की कोशिश की थी, उसे कभी भी सुकून न मिल सका। वो अगरचे अपना इल्म हासिल करने जंगलों में भटकता रहा। उसने कई दिन चिल्ला किया। उसने कोई ऐसा अमल छोड़ा नहीं जिससे कि उसके अंदर शक्तियाँ वापस आ जाएं। लेकिन कहते हैं कि इंसान को उसके किए की सज़ा मिलकर ही रहती है। उस दरख्त पर कहीं जिन्नात का बसेरा था। ये जिन्नात न जाने किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। इन ताकतवर जिन्नात का कबीला जहाँ भी रहता, वहाँ किसी और को कदम रखने की मजाल न होती, अगरचे वो बाद में आए या पहले। लेकिन ये उनका उसूल था कि कोई उनकी हुदूद में दखल अंदाजी नहीं करेगा। योगी, जो अपने इल्म में मसरूर इस जंगल में अपनी नई शक्तियाँ हासिल करने आया था, ये भूल गया कि ये जंगल किसी और की मिल्कियत है। एक दिन अमल करते करते इसे गैर मामूली तौर पर आवाज़ आई। इसने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। गैब से आवाज़ आई जो इसे तंबीह कर रही थी कि उसे ये अमल छोड़ देना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। उसे यही लगा कि उसके पुराने जिस्म की शक्तियाँ ऐसा कह रही हैं, लिहाजा उसे अपना अमल नहीं रोकना चाहिए। वो अपने अमल में मसरूफ़ ही रहा कि थोड़ी देर के बाद तेज़ आंधी चली। आंधी इस कदर गर्म थी कि गोया उसका जिस्म टूट कर रह गया। ऐसा लगता था कि हवा उसके वजूद को गर्म छुरियों से काट रही हो। हवा गुजरती रही और योगी का जिस्म टुकड़े टुकड़े होता रहा, यहाँ तक कि उसकी पुरानी खाल वापस से निकल आई। अब उसका कमज़ोर जिस्म हवा के इन थपेड़ों को बर्दाश्त नहीं कर सका और लड़खड़ाता हुआ उसी जंगल में तहलील होकर रह गया। लोग कहते हैं कि ये बड़ी ही दर्दनाक मौत थी। इस मौत के बारे में किसी को इल्म नहीं था। फिर जब लोगों ने मालूम किया कि ये किस्सा तो सभी की ज़ुबान पर ज़द-ए-आम है, इन्होंने एक दूसरे से पूछा कि तुम्हें ये किस्सा किसने सुनाया। लेकिन किसी के पास भी इस बात का जवाब नहीं था। सब कहते कि ये किस्सा तो मुझे फ़लाँ शख्स ने सुनाया है। उससे पूछते तो वो कहते मुझे फ़लाँ ने सुनाया। उससे पूछते तो वो उसी शख्स का नाम ले लेता जिसने पहले इस शख्स का नाम लिया था।
غرض یہ کہ لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ قصہ جنات نہیں انسان کی آبادی میں پھیلا دیا تاکہ انہیں عبرت حاصل ہو کہ کبھی بھی جنات کی حدود میں رہ کر کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے جنات کو تکلیف پہنچے اور وہ طیش میں آ کر اپنی طاقت کا اظہار کر دیں اور پھر کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔